صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے دین کے لیے جو پریشانیاں اٹھائی ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی پریشانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے گئے، کفار و مشرکین نے کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے۔ واحد مقصد تھا کفار کا کہ محمد کا نام لینا چھوڑ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نام لینا چھوڑ دو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی کر دو، خون کا ایک ایک قطرہ بہا دو، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لینا آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بے انتہا ظلم و ستم کیے گئے۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، آج میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم میں سے نا کوئی تھوڑا سا اگر ایک وقت کی نماز پڑھ لے یا چند پیسے مسجد میں دے دے، کسی غریب کی مدد کر دے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہو گئے، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، ہم بہت بڑے دین کے کام کرنے والے ہیں۔ لیکن آؤ صرف یہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس رب کریم کا کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ باپ مسجد میں گئے، جا کر کے امام صاحب کو بلا کر کے لائے، کانوں میں اذان پڑھ دی، بات ختم ہو گئی، بن گئے مسلمان، مسلمانی نام رکھ دیا، پوری زندگی یوں ہی گزارتے رہے۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہاں دین کے خاطر کچھ کر لیتے، کچھ قربانیاں اللہ کے دین کے لیے دے دیتے، کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوئی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، آپ کی آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی۔ کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، کتنی دقتیں اٹھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، جس میں سے ایک نام آتا ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تمام صحابہ نا آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے دین کے لیے زیادہ پریشانی بلال نے اٹھائی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا زیادہ پٹائی حضرت عمار نے کھائی ہے۔ تاہم تمام صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ پٹائی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھائی ہے، بہت تکلیفیں اٹھائی حضرت بلال نے، لیکن حضرت عمار نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں نمبر کے آپ مسلمان ہیں۔ بازار میں گئے ایک روز کچھ خریدنے کے لیے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو جس دکاندار سے کچھ خرید رہے تھے نا، اسی سے پوچھا یار یہ شخص کون ہے، یہ نورانی چہرے والا شخص کون ہے، یہ اتنا حسین و جمیل کون انسان ہے؟ تو دکاندار نے کہا ہاذا محمد بن عبداللہ، یہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، اور لوگ اسے صادق اور امین کہتے ہیں، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے اتنا سنا اور سن کر کے چلے گئے، بس پہلی نظر پڑی تھی تو دیکھ کر کے پیار ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ وقت گزرتا چلا گیا، وقت گزرتا چلا گیا، ایک روز پھر حضرت عمار بازار میں آتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، پھر اسی دکاندار سے پوچھا یار یہ بتاؤ وہ دکھائی نہیں دیتے اب؟ تو وہی دکاندار کہ جو اب تک تعریف کر رہا تھا، صادق اور امین کہہ رہا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، وہی دکاندار حضرت عمار کے جواب پر کہتا ہے اے عمار، وہ تو نیا دین لے کر کے آیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، اللہ کا پیغمبر بتاتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، وہ تو نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ معزز سامعین کرام توجہ رکھنا میرے عزیزو، حضرت عمار ابن یاسر نے کہا اچھا وہ ایسا کہتے ہیں، آپ نے اسی وقت دل میں خیال کر لیا تھا اگر محمد کبھی آ کر کے مجھ سے کہیں گے ہاں میں اللہ کا نبی ہوں تو میں مان لوں گا کہ ہاں وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے، وہ کہیں گے ایک اللہ کی عبادت کرو تو میں مان لوں گا کہ مجھے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ غلامی میں تھے آپ، حضرت عمار اسی وقت سے پیار ہو گیا، محبت ہو گئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ کبھی اگر بات ہوتی نا کفار و مشرکین بات کرتے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی برائیاں کرتے، بات تو پھیل گئی تھی سارے مکے میں، سارے علاقے میں بات پھیل چکی تھی،
کہ محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، اللہ کا پیغمبر بتاتا ہے، سارے کفار آپس میں برائیاں کرتے، حضرت عمار پہلے تو وہاں سے اٹھ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ ایک روز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا ہوا، آقا نے کہا اے عمار میں اللہ کا نبی ہوں۔ اسی وقت حضرت عمار نے مان لیا کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کبھی برائی کرتا نا کوئی میرے آقا کی تو حضرت عمار ٹوک دیتے۔ ایک روز آپ جس کے غلام تھے وہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آپ نے کہا یہی خاموش ہو جاؤ، ان کے بارے میں کچھ نہ کہنا، وہ میرے مالک ہیں، میرے جسم پر ان کا قبضہ ہے، میرے دل پر ان کا قبضہ ہے۔ وہ مالک کہتا ہے کہ تو میرا غلام ہے، تیرا وہ مالک کیسے ہوا؟ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عمار کہتے ہیں کہ میرے دل میں ان کی محبت ہے، اب میں تیرا غلام نہیں ہوں، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اسی وقت سے آپ جس کے غلام تھے اس نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا، آپ کو کوڑے مارے گئے، گرم ریت پر آپ کو لٹایا گیا، گرم پتھروں پر آپ کو لٹایا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ محمد کا نام لینا چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی گرم کوئلوں پر آپ کو لٹایا جاتا، تکلیفیں بے انتہا تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی، بہت پریشان کیا گیا۔ ایک روز آپ پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، آقا فرماتے ہیں اسبرو یا اہل یاسر، صبر کرو اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا صبر کرو، آقا نے جنت تیار کر رکھی ہے تمہارے لیے۔ ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، روزانہ ظلم کیا جاتا، آپ کو کوڑے مارے جاتے، پریشان کیا جاتا، کبھی آپ کے والد کو مارا جاتا، آپ کی والدہ کو مارا جاتا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے والد کے بیچ میں سے دو ٹکڑے کر دیے گئے، اللہ اکبر، آپ کی والدہ کے زیر ناب خنجر مار کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بھائی کو آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئلوں پر لیٹا کر کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ لیکن حضرت عمار سے کہا جاتا کہ نام لینا چھوڑ دو، آپ فرماتے کہ یہ تو ایک بھائی ہے، اگر اللہ ہزاروں بھائی بھی عطا فرمائے تو میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تو ایک جان ہے نا، اگر اللہ رب العزت مجھے ہزاروں جانیں بھی عطا فرمائے تو میں سب کچھ نبی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک روز تکلیفیں دی جا رہی تھی حضرت عمار کو، آگ کے کوئلوں پر لٹایا ہوا تھا، چربی پگھل پگھل کے نیچے گر گئی تھی، ہڈیوں نے آگ کو پکڑ لیا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، آقا فرماتے ہیں اے آگ میرے عمار پر ٹھنڈی ہو جا، جس طریقے سے تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی تو آگ اسی وقت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو یہ جو پریشانیاں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہیں، اس کو تو تاریخ نہیں بھلا سکتی نا، آپ اور ہم نہیں بھلا سکتے، اور نہ جانے کتنی پریشانیاں حضرت عمار ابن یاسر نے اٹھائی، لیکن کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لینا نہیں چھوڑا۔